کلیساؤں کی مجلس سے صرف 3 دن پہلے قاسم ایک بار پھر آیا صوفیہ کے سامنے نمودار ہوا۔ اس دوران وہ ایک سرائے میں مقیم رہا اور اس نے اپنا کام بدستور جاری رکھا تھا۔ ان دنوں میں وہ قسطنطنیہ میں مقیم بعض مسلمان تاجروں کے ساتھ روابط پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اس نے کچھ خفیہ سرگرمیاں بھی سر انجام دی تھیں جن کا نتیجہ بہت جلد سامنے آنے والا تھا۔ اس کا سامان ابھی تک سرائے میں ہی رکھا تھا۔ آج قاسم نے آیا صوفیہ میں داخل ہونے کی نیت سے ادھر کا رخ کیا تھا۔ آج وہ گھوڑے پر بھی سوار نہ تھا، لیکن ایک عجیب بات تھی۔ ایک بار پھر قاسم نے اپنی گردن میں پادریوں والی سلیب لٹکا رکھی تھی، اور زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ اس مرتبہ یہ سلیب رومن کیتھولک چرچ کی نہ تھی، بلکہ آیا صوفیہ کے یونانی کلیسا کی ہی تھی۔ قاسم صاف ستھرے اور سادہ لباس میں تھا، اور اس کے سر پر کلگی والی نیلے رنگ کی قیمتی ٹوپی بھی رکھی تھی۔ قاسم چرچ کے سامنے موجود خوبصورت باغ میں سے گزرتا ہوا چرچ کے مرکزی دروازے پر پہنچا۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب تھے جہاں باوردی پہرے دار لمبے لمبے نیزے لیے کھڑے تھے۔ قاسم بڑی لاپرواہی سے چلتا ہوا چرچ میں داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے سب سے پہلے ایک وسیع و عریض ہال تھا جو تقریباً مربع شکل میں تھا۔ ہال میں عبادت کرنے والوں کے لیے قیمتی کرسیاں بچھی تھیں جن کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ کرسیاں دونوں طرف بچھی تھیں اور درمیان میں ایک دبیز قالین بچھا کر چلنے کے لیے روش بنائی گئی تھی۔ قاسم روش پر چلتا ہوا اگلی نشستوں پر جا بیٹھا۔ قاسم بظاہر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ دیر تک ایک ہی حالت میں آنکھیں بند کیے اور سر جھکائے بیٹھے رہا۔ وہ بظاہر مناجات پڑھ رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ مارسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مارسی اس چرچ میں راہبہ تھی۔ وہ جب سے چرچ میں داخل ہوا تھا اس کے خون کی گردش میں تبدیلی آ چکی تھی۔ نہ جانے کس قدم پر مارسی سامنے آ جائے۔ وہ 1 گھنٹے تک سر جھکا کر اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ ابھی اور بھی بیٹھا رہتا کہ اچانک اسے اپنے بائیں شانے پر کسی کے ہاتھ کا نرم دباؤ محسوس ہوا۔ قاسم کے تن بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے قاسم نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ ایک بوڑھے فادر کا ہاتھ تھا جس کے چہرے پر باپ جیسی شفقت اور آنکھوں میں ماں جیسی محبت تھی۔ یہ آیا صوفیہ کا ایک پرانا پادری تھا۔ قاسم کو اپنا باپ حشام یاد آ گیا اور قاسم نے اپنے دل میں بوڑھے پادری کے لیے پرخلوص جذبات محسوس کیے۔ قاسم مسکرا دیا۔ بوڑھا پادری بھی مسکرا دیا۔ مجھے فادر بروس کہتے ہیں۔ میری عمر 70 سال ہے۔ آپ شاید مہمان ہیں۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بوڑھے پادری نے انتہائی شفیق لہجے میں قاسم سے کہا تو قاسم عاجزی سے مسکرا دیا اور بولا، معزز فادر، میں تھریس کے چرچ سے آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے خادموں میں شامل ہوں اور اپنے مرکز کی بقا کے لیے دعا گو ہوں۔ تھریس کا چرچ، وہ جس کا بشپ لیمارک ہے؟ قاسم نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، معزز لیمارک کی خصوصی اجازت سے قسطنطنیہ کا سفر کیا ہے میں نے۔ انہوں نے مجھے روانہ کرنے سے پہلے پطریق اعظم کے نام ایک خط بھی دیا ہے۔ تھریس کا کلیسا عثمانی عملداری میں تھا۔ حکومت سلطان کی تھی، لیکن تھریس کی عوام زیادہ تر عیسائی تھی۔ قاسم نے تھریس کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تھریس سے کلیسا میں تعینات بشپ لیمارک کے ساتھ ڈیونان کے براہ راست تعلقات تھے۔ قاسم نے لیمارک کی طرف سے خط بھی خود ہی لکھا تھا۔ قاسم کی بات سن کر بوڑھا فادر بروس بہت خوش ہوا اور قاسم کو اٹھ کر اپنے ساتھ بغل گیر ہونے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد بوڑھا بروس قاسم کے لیے بطریق اعظم کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ بطریق اعظم کی رہائش گاہ دیکھ کر قاسم دنگ رہ گیا۔ یہ کسی بادشاہ کی خوابگاہ سے کم نہ تھی۔ کمرے کے دروازے پر باوردی دربان مستعد کھڑے تھے۔ بطریق اعظم کا کمرہ در حقیقت ایک بڑا ہال تھا جس میں ایک دبیز ایرانی قالین بچھا تھا، اور اطلس و کم خواب کے بھاری بھرکم پردوں کے ذریعے اس کمرے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ پردوں کے آگے پیچھے بطریق اعظم کی خاص خادمائیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ ایک خادمہ جس نے ننوں کا لباس پہن رکھا تھا، بوڑھے بروس اور قاسم کو لے کر بطریق اعظم کے کمرہ ملاقات میں پہنچی۔ وہ بروس اور قاسم کو دروازے کے سامنے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ بروس نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت تخت بچھا تھا جس کے دائیں بائیں بطریق اعظم کی حسین خادمائیں کھڑی تھیں، اور تخت پر بوڑھا بطریق اعظم خدر کا انتہائی سادہ لباس پہنے جلوہ افروز تھا۔ بطریق اعظم کے جسم پر سادہ لباس راہبانہ فخر کو ظاہر کرتا تھا۔ اس نے قاسم اور بروس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قاسم اور بروس بطریق اعظم کے سامنے بچھی آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تب بطریق اعظم نے بروس سے سوال کیا، کیا بات ہے بروس، کیسے آنا ہوا؟
اور یہ تمہارے ساتھ مہمان کون ہیں؟ بوڑھا بطریق اعظم بھی بروس کا ہم عمر تھا۔ اس نے سوال کیا تو بروس بولا، آسمانی باب، یہ نوجوان بشپ لیمارک کے چرچ سے آیا ہے۔ اس کا نام فادر ایروین ہے اور یہ آپ کے نام بشپ لیمارک کا خط بھی لایا ہے۔ بطریق اعظم نے کسی قدر چونک کر قاسم کی جانب دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، بشپ لیمارک کا خط؟ کہاں ہے وہ خط؟ بطریق اعظم جانتا تھا کہ بشپ لیمارک بطریق اعظم ثانی ڈیمونان کو خط لکھا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے بوڑھے بطریق اعظم نے خود کبھی لیمارک کی تحریر نہ دیکھی تھی۔ دراصل غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ تمام تر رابطہ ڈیمونان خود کرتا تھا۔ بطریق اعظم اگرچہ اسلامی دشمنی اور مکاری میں ڈیمونان سے 2 ہاتھ آگے تھا، لیکن عثمانی سلطنت کے زیر سایہ چلنے والے تمام چرچ ڈیمونان ہی سنبھالا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لیمارک کا خط دیکھ کر وہ کسی قدر پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اب تو باقی تمام علاقوں سے آنے والے پیغامات اور جاسوسوں کے ساتھ بھی اسے ہی ملنا پڑے گا، کیونکہ ڈیمونان تو مر چکا تھا۔ بطریق اعظم کو یہ کام مشکل محسوس ہوا۔ بہرحال اس نے بشپ لیمارک کا خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، عزت معاب مقدس باب، جناب سربراہ کلیسہائے قسطنطنیہ، بطریق اعظم آیا صوفیہ کے نام، خادم دین یسوع مسیح بشپ برائے کلیسہائے تریس اور گرد و نواح کی جانب سے، ہولی فادر، یہ نوجوان فادر ایروین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز بطریق ڈیمونان کی شہادت کے بعد میں نے پورے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نوجوان ایروین کی آیا صوفیہ کو شدید ضرورت ہے۔ ایروین میرے ہاتھوں میں پڑھ کر جوان ہوا ہے اور میں اس کی طرف سے ہر طرح کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ فادر ایروین گوناگون صلاحیتوں کا مالک نوجوان ہے جو آپ کے زیر سایہ رہ کر دی ہولی چرچ کے لیے توقع سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مناجات میں دعاؤں کی درخواست، فقط بشپ کلیسہائے تھریس لیمارک۔ بطریق اعظم جوں خط پڑھتا گیا اس کے چہرے کی لکیروں میں اضافہ ہوتا گیا اور خط پڑھ کر اس نے خط کے اختتام پر لگی مہر کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہ مہر چند دن پہلے ہی قاسم نے قسطنطنیہ کے ایک سادہ لوح زرگر کو بھاری رقم دے کر بنوائی تھی۔ مہر دیکھ کر بطریق اعظم کے چہرے پر کسی قدر اطمینان کی جھلک نظر آئی، لیکن اس کی پوری تسلی نہ ہوئی تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو قاسم کی آنکھوں میں پیوست کرتے ہوئے پوچھا، دیکھو نوجوان، آج کل قسطنطنیہ میں پرانے شناساؤں کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہم صرف لیمارک کا خط دیکھ کر تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم تھریس کی کلیسا سے آئے ہو؟ قاسم نے کھڑے ہو کر اور تعظیم کی حالت میں آگے کی طرف جھک کر بطریق اعظم کی خدمت میں عرض کی، مقدس باب، آپ نے بجا فرمایا۔ میرے پاس اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ آپ مجھے آیا صوفیہ کے تہ خانے میں قید کر لیں اور اس دوران اپنا ایلچی بھیج کر تھریس کے چرچ سے تصدیق کروا لیں۔ میں حرف شکایت زبان پر نہ لاؤں گا۔ بطریق اعظم نے قاسم کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھا، لیکن اس مکار بوڑھے کی تسلی ابھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے فوراً کہا، بالکل ٹھیک ہے، یہی طریقہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم تمہیں لیمارک سے تصدیق تک آیا صوفیہ کے قید خانے میں پابند سراسر رکھیں گے۔ وہ قاسم کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن قاسم کوئی معمولی جاسوس تو نہ تھا کہ بطریق اعظم کی چال میں آ جاتا۔ قاسم نے اپنے چہرے کو سپاٹ رکھا۔ بطریق اعظم نے تو یہاں تک کیا کہ مسلح دربانوں کو قاسم کی گرفتاری کے لیے اندر بھی بلا لیا، لیکن جب قاسم ٹس سے مس نہ ہوا تو بوڑھا بطریق اعظم پہلی مرتبہ ہنس دیا اور دربانوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ اب وہ قاسم سے مخاطب ہوا تو اس کا لہجہ نرم تھا۔ نہیں، ہم تمہیں گرفتار نہیں کرتے۔ تمہیں اگر لیمارک نے بھیجا ہے تو یقیناً قسطنطنیہ کی بہتری کے لیے بھیجا ہوگا۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ عثمانی سلطنت میں موجود ہمارے سینکڑوں کلیساؤں کا انچارج ڈیمونان تھا۔ اب ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم عثمانی سلطنتوں میں پھیلے اپنے جاسوسی کے نظام کو سنبھال سکیں۔ تم اگرچہ ابھی صرف فادر ہو اور ڈیمونان کا عہدہ نہیں سنبھال سکتے، لیکن تم ہمارے براہ راست ماتحت رہ کر عثمانی سلطنت میں موجود کلیساؤں کا کام نمٹانے میں ہماری مدد تو کر سکتے ہو۔ چنانچہ میں تمہیں اپنا مشیر برائے کلیسہائے خارجہ مقرر کرتا ہوں۔ 3 روز بعد یہاں دونوں کلیساؤں کی مجلس منعقد ہونے والی ہے۔ ایسے موقع پر اگر مشرقی کلیساؤں کی بات چل نکلی تو مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت پڑے گی۔ کیا تم اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار پاتے ہو؟ قاسم کے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اسے بالکل بھی توقع نہ تھی کہ اسے اتنے اہم کام پر مامور کر دیا جائے گا۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کسی طرح دونوں فرقوں کی مجلس سبوتاژ کر سکے۔ چنانچہ قاسم نے فوراً جواب دیا، جی مقدس باب،
میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں کہ ایڈریانوپل، تھریس، سربیا، بوسنیا اور البانیہ کے علاوہ ساحل اناطولیہ کے ساتھ ساتھ دی ہولی آرتھوڈاکس کے ماتحت 4 سے زیادہ چرچ ہیں، جن کا براہ راست تمام نظام آیا صوفیہ کے ماتحت چلتا ہے، اور اس پورے علاقے کو صرف 4 یونانی الاصل بشپ سنبھالتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلطان محمد خان اور مسلمانوں کے بارے میں بھی میرے پاس خاطر خواہ معلومات ہیں۔ جہاں تک دین عیسوی کی تعلیمات جاننے کا تعلق ہے تو خداوند کے کرم سے میں ان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ قاسم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بطریق اعظم کو جواب دیا، اور پہلی بار بطریق اعظم کے چہرے پر مکمل اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ یہ قاسم کی خوش نصیبی تھی کہ مجلس کے صرف 3 روز قبل قاسم اتنی بڑی مہم سر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسے پورے اعتماد اور احتیاط کے ساتھ اپنا منصب نبھانا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ابھی تک اس کی بیتاب آنکھوں کے سامنے مارسی کا چہرہ نہ آ سکا تھا، لیکن اس نے بے صبری نہ کی اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب 7 سال کی جدائی کے بعد وہ اپنی مارسی کو دیکھ پائے گا۔ قاسم خیالات میں گم تھا کہ بطریق اعظم کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے ایروین، ہم اپنی رہائش کے نزدیک ہی تمہارے لیے کمرے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ تم آج سے تمام پیغامات کے نگران ہو۔ فوری طور پر اپنا کام شروع کر دو تاکہ ہم رومن کیتھولک فرقے والوں کے سامنے بھرپور معلومات اور پوری شان و شوکت سے مجلس میں بیٹھ سکیں۔ اچانک بوڑھے بروس نے بطریق اعظم سے سوال کیا، مقدس باب، کیا اس مجلس میں شہنشاہ قسطنطنیہ بھی شریک ہوں گے؟ ہاں، شہنشاہ 3 روز بعد آیا صوفیہ آئے گا، لیکن مجھے رومی کارڈنل کی زیر صدارت بیٹھنے میں اپنی توہین محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں شہنشاہ سے صدارت کے مسئلے پر بات کروں گا۔ قاسم کے دل میں خوشی کا دیا جلا، گویا نفرت کی زمین تو پہلے سے تیار تھی، قاسم کو صرف فصل کاٹنا تھی۔ اس نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، اوہو، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں مقدس باب؟ کیا قسطنطین نے کارڈنل ایسیڈور کو مجلس کی صدارت بخش دی ہے؟ اس طرح تو رومی کلیسا والے بغلے میں جائیں گے۔ مقدس باب، آپ تو جانتے ہیں کہ فادر ڈیمونان کی شہادت کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کارڈنل ہمارے اجلاس کی صدارت کرے؟ آپ ضرور اس سلسلے میں کچھ کیجیے۔ بطریق اعظم کو قاسم کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ در حقیقت وہ خود اس اجلاس کی صدارت کرنا چاہتا تھا۔ وہ آیا صوفیہ کا سربراہ تھا اور کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ رومی کلیسا کا معمولی کارڈنل اس کے ہوتے ہوئے اجلاس کی صدارت کرے۔ وہ تو رومی کلیسا کے پوپ جان نکلسن پنجم کو بھی اپنے سے کمتر سمجھتا تھا۔ پھر ایک کارڈنل کی کیا حیثیت تھی؟ قاسم کی بات سے اسے محسوس ہوا کہ ڈیمونان کے قتل کے بعد صدارت کے لیے شہنشاہ پر دباؤ دینا اب پہلے کی نسبت آسان ہے۔ چنانچہ اس نے قاسم کو شاباش دی اور کہا، میرے بچے ایروین، میرے دل میں تمہارے لیے بہت سی امیدیں پیدا ہونے لگی ہیں۔ خداوند کرے کہ تم ان امیدوں پر پورے اترو۔ تم سب سے پہلے یہ کام کرو کہ آج رات ہی میرا نمائندہ بن کر قسطنطینوی افواج کے سپہ سالار گرینڈ ڈیوک نوٹارس سے ملو۔ اسے آیا صوفیہ کے موقف سے آگاہ کرو۔ اسے بتاؤ کہ بطریق اعظم کے ہوتے ہوئے اجلاس میں کارڈنل ایسیڈور کی صدارت آیا صوفیہ کے لیے توہین آمیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ سپہ سالار ہماری حمایت کرے گا، کیونکہ نوٹارس ایک کٹر مذہبی انسان ہے اور یونانی کلیسا کا سچا پیروکار ہے۔ قاسم کی گویا لاٹری کھل گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب واقعتاً قسطنطنیہ کے خاتمے اور کیسر کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اسے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آئی، جب کیسر ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تائید ایزدی اس کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہی ہے۔ اس نے بطریق اعظم کے پہلے حکم پر لبیک کہا اور سپہ سالار نوٹارس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بعد ازاں کافی دیر تک بطریق اعظم اور قاسم کے درمیان بہت سی باتیں ہوئی۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ بطریق اعظم قاسم کو آئندہ حکمت عملی سے متعلق ہدایات دیتا رہا، اور پھر بطریق اعظم نے قاسم کو جانے کی اجازت دے دی۔ واپسی پر بھی قاسم کی نظریں آیا صوفیہ کے در و دیوار پر تیرتی رہیں۔ وہ جس نئے موڑ سے گزرتا اس کا دل دھک سے رہ جاتا۔ وہ سوچتا کہ ابھی اگلے قدم پر مارسی کھڑی ہوگی، لیکن مارسی اسے نظر نہ آئی۔ بطریق اعظم کی خادمائیں قاسم کو اس کی رہائش گاہ تک پہنچانے کے لیے لے چلیں۔ قاسم کو ایک کھلا اور ہوادار کمرہ دکھایا گیا جس میں گزر بسر کی تمام سہولتیں موجود تھیں۔ یہ قاسم کا کمرہ تھا، تھریس کے پادری ایروین کا، یا بطریق اعظم کے مشیر فادر ایروین کا۔ آج قاسم بہت خوش تھا۔ بطریق اعظم کی خادمائیں اسے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔
کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بوڑھا بروس ایک خادم اور ایک خادمہ کے ہمراہ حاضر ہوا اور قاسم سے کہنے لگا، ان دونوں کو بطریق اعظم نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، یہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ بوڑھا بروس چلا گیا اور قاسم نے دونوں کے نام پوچھے۔ لڑکی کا نام سونیا اور لڑکے کا نام ڈیوڈ تھا۔ سونیا ولیشیا کی رہنے والی تھی اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اکیلی رہ گئی تھی۔ چنانچہ حوادثات زمانہ سے بچنے کے لیے اس کے دل میں یہی ترکیب آئی کہ وہ کسی محفوظ چرچ کی خادمہ بن جائے، اس لیے وہ آیا صوفیہ چلی آئی۔ اور ڈیوڈ جرمنی کا رہنے والا تھا جو اپنی گزشتہ زندگی میں ایک ظالم یہودی کی غلامی میں پل کر جوان ہوا تھا۔ آیا صوفیہ کا ایک بشپ جرمنی کے دورے پر گیا تو اس نے ڈیوڈ کو دین مسیح قبول کرنے کی دعوت دی۔ ڈیوڈ غلامی سے تنگ تھا، چنانچہ اس نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی۔ بشپ نے ظالم یہودی تاجر کو کلیسا کے خزانے سے رقم ادا کر کے آیا صوفیہ کی خدمت کے لیے خرید لیا، اور یوں ڈیوڈ یہودی تاجر کی غلامی سے نکل کر آیا صوفیہ کی غلامی میں آ گیا۔ قاسم نے دونوں خادموں کو کمرے میں ضروری اشیاء کی فراہمی پر مامور کیا اور خود انہیں کچھ بتائے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سرائے سے اپنا ضروری سامان لینے جا رہا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔